کہاں میں کہ زمانے کا ٹھکرایا ہوا، کہاں میں کہ زمانے کا ٹھکرایا ہوا، اور کہاں تو کہ جہاں تیرا اپنا بنایا ہوا۔ میں لاکھ برا ہوں میرے خدا، لیکن تجھے جب بھی پکارا تیری رحمت کا سایہ ہوا۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے واسطے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین اعظام، علماء کرام اور محدثین کرام پر کہ جن کی بے پایا جد و جہد، کوشش، کاوش اور محنت کی بدولت یہ دین حقہ صحیح طور پر ہم تک منتقل ہوا۔ سامعین کرام، انسان کو میرے رب نے پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد جب اسی انسان کے لیے سجدے کا حکم ہوا تو سجدے کے انکار کرنے پر رب تعالی نے جو شیطان سے سوال کیا، فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، وہ چیز کیا ہے کہ جس نے تجھے انکار پر ابھارا، اکسایا کہ تو نے سجدے سے انکار کر دیا؟ حکم تو رب کا تھا۔ تو اسی چیز پر بجائے اسے کہ معذرت کر لی جاتی، سوری کر لی جاتی، معافی مانگ لی جاتی، اصرار ہوا اور پھر اس پر ڈٹ گیا، جس پر ساری کی ساری یہ سزائیں، یہ آگے لمبی تفصیل، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اکسایا گیا، وہ ایک پھلدار درخت جس سے منع کیا، اسی پر پکڑ ہو گئی اس کو کھانے پر، اور پھر جنت کا لباس اتروا لیا گیا، اور اس کے بعد زمین کی طرف۔ تو سامعین کرام، پھر آدم علیہ السلام اس پر ڈٹے نہیں، اصرار نہیں کیا، بلکہ غلطی کا اعتراف کیا، اور فوراً رب سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب العالمین، ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، غلطی سرزد ہو گئی، انفسنا اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو نے ہم کو بخشا نہیں، معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو گھاٹا ہماری قسمت میں آ جائے گا، پھر تو نقصان ہی نقصان ہے، اس کے علاوہ تو چارہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے معاف فرمایا، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافی طلب کرنے والوں کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ اللہ ان سے دوستی کر لیتا ہے۔ رب دوستی کرتا ہے، لیکن آئیے ہم اگر دوستی کرنے والے ہیں تو ہمیں رب سے دوستی کرنی چاہیے، تو پھر رب ہمارے لیے رستے ہموار کرتا ہے، اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پسند کرتا ہے کن کو؟ توبہ کرنے والوں کو، جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور پسند کسے کیا جاتا ہے؟ اور جس کو پسند کیا جاتا ہے پھر اس کو دوستی کے لیے چنا جاتا ہے۔ تو آئیے میرا رب دوستی کے لیے معیار بتا رہا ہے، یہ معیار، اور یہ اس معیار کے اوپر ہمیں پورا اترنا ہے، رب ہمارا دوست بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاؤن التوابون۔
पूरे का पूरा बनी आदम सारे के सारे खताकार हैं, लेकिन इन खताकारों में से मोहब्बत किन से की जाती है, पसंद किन को किया जाता है, बेहतरीन लोग कौन हैं, आला मकाम वाले कौन हैं? फरमाया व खैरुल खत्ताऊन अत्तव्वाबून, जो मुआफी तलब कर लेते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, जो रब ताला की तरफ राबता करके मुआफियों के तलबगार बन जाते हैं, रब उनसे दोस्ती भी करता है, उनको मुआफ भी करता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ ऐसी मोहब्बत करता है कि हर मुश्किल मरहले के अंदर अल्लाह उनको दोस्ती करके उनको ऐसे निकालता है कि उनको खुद समझ नहीं आती कि इतने मुश्किल मरहले से कैसे निकल जाए। अल्लाहु अकबर। ये इंसान के साथ रब की मोहब्बत है। रब आधी रात या आखिरी हिस्से में अल्लाह निचले आसमान पे तशरीफ लाते हैं। मेरा सवाल है, रब को क्या जरूरत पड़ी है निचले आसमान पे आने की? नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, क्या 7वें आसमान पे फिर अल्लाह सुनता नहीं है? नहीं। और वल्लाह ये बंदों के साथ मोहब्बत है। अल्लाह निचले आसमान पे, जिसको आसमान दुनिया बोलते हो, अल्लाह उस आसमान पे आके आवाज लगाता है कि है कोई मुझसे शिफा तलब करने वाला, है कोई मुझसे इस्तगफार करने वाला, है कोई मुसीबतों के अंदर जकड़ा हुआ जो मुझसे नजात मांगे, मैं उसको नजात दे दूं? कोई है? कोई उठे तो सही, मांगे तो सही, रब के सामने हाथ फैलाए तो सही, झोली को फैला के रबता तो करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो झोलियों को भर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सामीन किराम, रब अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है बंदे से और तौबा पर इतना खुश होता है कि शायद अंदाजा नहीं कर सकते हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझाना चाहूंगा। फरमाया, एक बंदा सफर पे निकलता है, सामान साथ है, खाने पीने का सामान लेके सवारी पे, ऊंट पे सवार हुआ, सफर के लिए निकल गया। अब सफर करते 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 थक गया, एक जगह पे रुका, दरख्त के नीचे, साए के नीचे। अब वो आराम करने लगा, आंख लग गई बैठे बैठे। अचानक जब आंख खुली तो देखता है कि सवारी गायब है। सवारी के ऊपर खाने पीने का सामान भी उसी के ऊपर, सवारी भी नहीं है। और सहरा के अंदर जो लोग कभी गए हैं वो जानते हैं, अगर ऐसे अगर हालात पैदा हो जाए तो सीधा मौत है, सीधी मौत है, बचने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इतनी परेशानी, कहता है अब क्या करूं? दोबारा नींद आई, ऊंघ आई। अचानक क्या देखता है कि सवारी दोबारा सामने खड़ी है, खाने पीने का सामान भी मौजूद है। गोया ये हॉस्पिटल से जो लाजवाब बंदा था, इसका इलाज हो गया, अल्लाह ने शिफा दे दी इसको, अब ये बच गया, जिंदगी नहीं मिल गई यूं समझिए। तो खुशी की क्या इंतहा है? कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। खुशी की इंतहा के अंदर अल्फाज जुमला उल्टा निकला। कहना तो यूं चाहिए था कि अल्लाह तू मेरा रब है, तूने मुझे बचा लिया, लेकिन कहता है अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। जुमला गलत निकला। अल्लाह कहते हैं खुशी की इंतहा के अंदर इसको पता भी नहीं चला कि क्या कह रहा है। अल्लाह कहते हैं जब मेरा बंदा वापस पलटता है, तौबा करता है, गुनाहों से वापस आ जाता है, मुझे इस बंदे से भी ज्यादा खुशी होती, इस बंदे से भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जिसको नई जिंदगी मिली है। अल्लाहु अकबर। सामीन किराम, रब मुआफ करता है और मुआफी को पसंद करता है। रब ताला अपने बंदों को मुआफ करके खुश होता है, और बल्कि यहीं पर बस नहीं, अल्लाह तो ऐसी मुआफी देता है, ऐसी मुआफी देता है कि जो गुनाह किए होते हैं उनको भी अल्लाह नेकियों में बदल देता है, उनको भी नेकियों में बदल देता है। कोई लाइए ऐसी मिसाल कि जो किसी के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, नाराजगी हो जाए, उसका नुकसान किया हो, उसका नुकसान भी वापस ना करें और सुलह भी हो जाए, और उल्टा वो इनाम के तौर पे आपको और दे
دے کہ چلو یہ میری طرف سے اور رکھ لو. ہے کوئی مثال؟ میرا رب دیتا ہے. رب کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا. جو بندہ پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر نیک عمل کرتا ہے. شرط کیا ہے؟ توبۃ نصوحا. جب توبہ کرنی ہے پھر سچی کرنی ہے، پھر دل سے پختہ ارادے کے ساتھ اس دل کی بنجر زمین کو بدل دینا ہے، پھر اس پہ دوبارہ گناہ کے اثرات نظر نہ آئے. تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. پھر اللہ سیئات کو، گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنا دیتا ہے. گناہوں کے انبار تھے، وہی گناہوں کے انبار جو تھے وہ نیکیاں بن چکی ہیں. اللہ اکبر. میرے رب کی محبت کا اندازہ تو کیجئے، کس قدر رب اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وجہ سے معمول تھا. آپ فرماتے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 100 مرتبہ، 100 بار استغفار. اللہ سے معافی مانگتے چلے جا رہے ہیں. تو سامعین کرام، اس استغفار کو، توبہ کو اپنا معمول بنا لیجئے. چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کیجئے. چلتے ہوئے ایسے بعض گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا کس کے ساتھ ہم نے ٹھوکر کھائی ہے، کس کو تکلیف پہنچا دی ہے، کس کو ہمارے الفاظ کی ادائیگی سے نفرت ہوئی ہے، دل دکھا ہے اس کا. بعض دفعہ ہم یہ سمجھ بھی نہیں پاتے. تو استغفر اللہ چلتے پھرتے اس کو اپنا معمول بنا لیجئے. اور جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جب اللہ سے بندہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے، جب رب سے توبہ کا طلبگار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ہاں کچھ مشکل نہیں ہے. پھر بڑے بڑے گناہوں کے انبار لے کے آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، اس کو گناہ کرنے کے لیے دلیل نہیں پکڑنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اتنے گناہ ہو بھی جائیں تو پھر بھی مایوسی نہیں ہے. اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے. ہمارا اکثر جملہ ہوتا ہے جی ہم تو گناہ گار ہیں، مولوی صاحب ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری تو سنتا نہیں اللہ. نعوذ باللہ، بہت غلط جملہ ہے، انتہائی غلط جملہ ہے یہ. اللہ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرے سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو پورا کر دوں. اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو خوش ہوتا ہے. اللہ تو کہتا ہے جب میرا بندہ سفید بالوں کے ساتھ میرے سامنے آ جاتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب بڑھاپے کا وقت ہے، سفید بال ہیں، اب چاندی سر پہ لے کے آیا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے کو میں واپس لوٹا دوں، اس کو معاف نہ کروں. آپ نے 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ تو سنا ہے، معروف واقعہ ہے. مجھے بتائیے کہ جو شریعت یہ کہتی ہو کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، وہ 100 بندے کے قاتل کا کیا مقام ہے وہاں پر؟ کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اگر وہ بھی دل کی زمین کو بدل لے، اگر یہاں سے رب کے ڈر سے، تقوی سے، خوف سے رب سے معافی مانگنا چاہے تو اللہ کے آگے صرف ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے. اللہ تو معاف کرنے کے لیے پہلے ہی تیار ہے. یقین مانیے اللہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. تو سامعین کرام، توبہ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے. جو بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کے انتہائی زیادہ فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ غفار ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی تو صفات ہے. یہیں پہ بس نہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بارشوں کی طلب ہے تو اللہ بارشیں عطا کرے گا.
بارشوں کے محتاج ہو، پانی کے محتاج ہو، تو اللہ تم پر بارشوں کا نزول کرے گا، اللہ اپنی رحمت تم پر برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور رب تمہارا مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، مال کے ساتھ۔ مال چاہیے، کس کو نہیں چاہیے ہم میں سے؟ ہر بندہ پریشان ہے جی، پوری نہیں پڑ رہی۔ اللہ کہتے ہیں استغفار کرو، تمہارے مال، تمہارا رزق کشادہ کر دوں گا، اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کے والدین آئے، کہا اللہ کے نبی جہاد میں ہمارا بچہ قیدی بن گیا، اور پتا چلا ہے کہ دشمن نے اس کو زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے، باندھ دیا ہے، قیدی بن گیا ہے، کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا اور یقین تھا، وہ گئے گھر میں اتنا استغفار کیا، اس قدر استغفار کیا کہ بچہ جب واپس آیا تو اپنا واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا اچانک میری جو پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، جو باندھا ہوا تھا میں لوہے کی کڑیوں کے ساتھ، وہ کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، وہ کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، میں حیران ہوں ان کو ہوا کیا ہے، اچھی بلی تو تھی، ابھی باندھ کے گئے ہیں مجھے، یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ جب وہ ٹوٹی میری نظر پڑی ایک اونٹنی پر، کہتے ہیں میں اونٹنی پہ سوار ہوا، میں نے دوڑنا چاہا، دوڑا، اچانک دوڑا تو اونٹنی کے پیچھے اونٹ بھی پڑ گئے، وہ بھی پیچھے بھاگنے لگ گئے، کیونکہ اپنی جان بچانی تھی۔ تو کہتا ہے میں تو بھاگنے لگا، بھاگتا آیا، وہ سارے کا سارا اونٹوں کا ریوڑ جو تھا وہ بھی پیچھے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، ہم نے توبہ و استغفار کی، اللہ نے رب العزت نے رحمت کی، بچہ ہمارا واپس آ گیا ہے، لیکن یہ مال تو کافروں کا ہے، یہ بھی آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے تم کو رزق عطا فرمایا ہے، یہ رزق ہے تمہارا، یہ اللہ نے وہاں سے دیا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہاں معاملہ تھا بچے کو چھڑانے کا، اور کہاں ان کا مال بھی لے کے مال غنیمت کے طور پہ آ رہا ہے، مال بھی ساتھ آ گیا، رزق بن گیا۔ تو سامعین کرام، توبہ و استغفار کے فوائد ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری بخشش بھی کرتا ہے، اللہ تمہیں بیٹوں سے بھی نوازتا ہے۔ وقت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم غیروں کے دروں پہ چلے ہوئے ہیں بیٹے لینے کے لیے، ہزارہا ہم نے کوششیں کی ہوئی ہیں اور ہزارہا طریقے اختیار کر لیے ہیں، ہمارے اولاد نہیں ہوتی، سال دو سال میں ہم ایسے پنگوں میں پڑ جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ بھی اوپر بیٹھ کے کیا کہتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ، میں نے اس کو پیدا کیا، اب اپنے بھی اولاد کے لیے یہ غیروں کے دروں پہ جا رہا ہے۔ کس قدر شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اولاد نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں استغفار کیجئے، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں باغات بھی دوں گا، اور باغات صرف خالی باغات نہیں، ان کے ایسے باغات دوں گا جن کے نہریں چلتی ہوں گی، ان کے لیے پانی کا بندوبست بھی ہوگا، ایسے باغات اللہ عطا فرمائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت استغفار چاہتے ہیں اپنے بندے سے، لہٰذا آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم نے ہر وقت استغفار کرتے رہنا ہے، اپنے زبان پر وہ کلمے لاتے رہنا ہے جن میں استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اگر کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً رب سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اللہ ہم تو پیدا ہی خطا کار ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور یقیناً اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔